میرا پیارا نبی کتنا پیارا نبی، ساری دنیا کا ہے وہ دلارا نبی، میرا پیارا نبی۔ اب ایک سوال ہے، میں نے پچھلے جمعے پر جو بات کہی تھی تو کچھ لوگوں کو بیچاروں کو سننے کے بعد فکر لگی تو دو باتیں میرے سامنے آئیں۔ ایک بات یہ ہے کہ ایک شخص ہے اسے پتہ ہی نہیں ہے میں کیا اسس بنائی ہے، اس کو معنی معلوم ہی نہیں ہے، صدق کیسے آپ کافر، وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ مثلا آج تک کسی نے یہ باتیں کہیں اور اس کو یہ معلوم ہی نہیں کہ یہ بات کیا ہے، کفر ہے، اس کے بارے میں کیا شرعی حکم ہے؟ مسئلہ، حضرت مولانا ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں ہندوستان کے، بڑی شخصیت، ان کی تفسیر ہے تفسیر مظہری، اور علماء ہندوستان میں ان کا بہت بڑا مقام ہے۔ ان کی یہ کتاب ہے اور یہ ہمارے مدارس میں عالم بننے والے کو پڑھائی جاتی ہے۔ اس میں باضابطہ ان نے لکھا ہے، اگر کلمہ کفر باختیار خود گویت، اگر کوئی آدمی کفر کی بات اپنی زبان سے سوچ سمجھ کر کہہ رہا ہے، اس کو پتہ ہے اس کا معنی کیا ہے، پھر تو وہ کافر ہو جائے، اس میں تو کوئی شک ہی۔ لیکن مسئلہ یہ ہے، نہ دانت کے ہی کلمہ کفر است، اس بیچارے کو یہ معلوم ہی نہیں کہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ بات کلمہ کفر ہے، تو اس کے بارے میں کیا کچھ گنجائش ہے؟ تو لکھا ہے، اکثر علماء برانند کے کافر شبت معذور نہ باشد، علماء اکثر یہی فرماتے ہیں کہ تب بھی کافر ہو جائے گا، اس کا عذر لا علمی کا عذر قابل قبول نہیں۔ کیوں نہیں معلوم کیا اس نے؟ یہ دین تو مکمل آ چکا ہے نا، آنا باقی نہیں ہے، آ چکا ہے۔ قانون بن جانے کے بعد کوئی آدمی اس قانون کی مخالفت کرتا ہے، چاہے اسے پتہ ہو یا نہ پتہ ہو، سزا لگے گی۔ ایک آدمی ہے وہ گاڑی چلاتا ہے اور اس نے ایکسیڈنٹ کر دیا، اس میں کوئی آدمی مارا گیا، یہ پکڑا گیا، بعد میں معلوم ہوا کہ اس کے پاس لائسنس نہیں ہے، تو یہ قرآن سر پہ اٹھا کر کہتا ہے کہ خدا گواہ ہے، مجھے کعبہ میں لے چلو، مجھے معلوم ہی نہیں ہے کہ گاڑی چلانے کے لیے لائسنس کا ہونا ضروری ہے، مجھے پتہ ہی نہیں۔ اور حقیقت میں ہو بھی ایسا کہ اس بیچارے کو پتہ نہ ہو، تو کیا حکومت اس کو چھوڑ دے گی؟ کیوں؟ قانون بنا ہوا ہے، تمہیں کیوں پتہ نہیں؟ گاڑی چلانے سے پہلے معلوم کرنا چاہیے نا قانون کے۔ تو مسلمان بن چکے ہو تو کیوں پتہ نہیں ہے تمہیں کہ کون سا کلمہ کفر ہے؟ یہ معلوم کرنا تمہاری ذمہ داری۔ اس لیے قیامت کے دن لا علمی عذر نہیں ہوگا۔ کوئی کہے گا پروردگار میں نے 40-50 سال تہجد پڑھی، نماز پڑھی، مگر یہ وضو میں غلطی مجھ سے ہوتی رہی جس کی وجہ سے وضو نہیں ہوا، تو میری 50 سال کی نمازیں ضائع ہو گئی، میں اس نے پائی، تو شریعت کہتی ہے کہ اس کی لا علمی قیامت کے دن عذر نہیں بنے گی، اس کو سزا ملے گی۔ کیوں نہیں پتہ تھا اس کو؟ اس نے پتہ کیوں نہیں کی؟ جب اس کو یہ پتہ ہے کہ کون سا سیمنٹ سردی میں لگتا ہے، کون سا گرمی میں، کون سا دوسرے اور شان کام صحیح کرتا ہے، کون سا نہیں، کون سا واضح لانا ہے، کمل کا مثالہ لگے گا کہ رحمت کا مثالہ لگے گا کہ چنار ملز کا لگے گا، یہ اسے کیوں معلوم نہیں ہے کون سی بات کلمہ کفر ہے کون سی نہیں؟ اسی طرح ایک لفظ اور ہے، جو اس میں فارسی میں لکھا ہے ہمارے ہمیں کشمیر میں، بجنا مانا اگر خدا صاحب دیوان تو مانا سن لکھے، میں نہیں مانتا ہوں، اگر تیری طرف سے خدا صاحب بھی کہے گا تب بھی میں یہ کلمہ کفر ہے، اور عام ہے یہ زبانوں پر، یہ عام کہا جا رہا ہے۔ کچھ کہتے ہیں اگر جبریل امین دیوس نہ تو مانس نبی، اگر عرش اعظم سے جبریل امین بھی آ جائے الیاذ باللہ تب بھی، تو جبریل امین خود نہیں آتا، کس کے بھیجنے سے آتا ہے؟ پہلے تو آئے گا نہیں، اسرائیل ہی آئے گا، جبریل تو آئے گا نہیں۔ لیکن اگر جبریل امین کسی کے پاس آتا اور وہ اس کا انکار کر دیتا تو وہ شخص مومن رہتا کہ کافر؟ نبی اگر انکار کر دے تو نبی نہیں رہتا۔ تو امتی یہ ایک لفظ کہے تو اس کا مطلب یہ ہے، وہ یوں کہنا چاہتا ہے کہ اگر آسمان سے بھی میرے اوپر دباؤ ڈالا جائے، عرش والا بھی کہے، تب بھی میں یہ بات ماننے والا۔ اسی طرح ایک لفظ ہے، جب کوئی مصیبت آتی ہے کہتے ہائے ہائے ہائے، خدا صاحب تجھ نے پوچھا بنا وجود پکیوں مگر 5 جن پوچھا، یہ عام ہے اس طرح کے الفاظ کہ خدا صاحب کہتا ہے دیکھ کے چلو، مگر خود نہیں دیکھتا۔ دیکھو بیچارے غریب گھر میں
ایک عورت، اس کے 4 چھوٹے چھوٹے بچے، کمانے والا کوئی نہیں، اور مر جو ہے ایکسیڈنٹ میں مارا گیا، اس کو گولی لگ گئی، یہ حادثے کا شکار ہو گیا، ان کا تو کوئی رہا ہی نہیں، سچ نہ بوچھا کیا علیہ باللہ۔ اللہ فرماتے ہیں سمیع، میں تو سب کچھ دیکھتا ہوں، علیم، جانتا ہوں، سمیع سنتا ہوں، بصیر دیکھتا ہوں۔ تو وہ سمیع بھی ہے، سنتا بھی ہے، علیم بھی ہے، جانتا بھی ہے، بصیر بھی ہے، دیکھتا بھی ہے۔ حکیم، پھر کیوں کرتا ہے ایسا؟ مطلب میری مرضی ہے، میری حکمت ہے کچھ اس میں جو تم نہیں سمجھ سکتے۔ میں کیوں کسی کو بے چارہ اور لاچار بنا دیتا ہوں اور کیوں کسی کو دے دیتا ہوں۔ تو یہ کلمات کفر ہیں۔ اگر کسی شخص نے یہ باتیں زبان سے کہیں تو کیا ہو گیا؟ مسئلہ یہ ہے کہ جس نے ایسے کلمات کفر کہہ دیے، اب کیا کرے؟ اب اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ کم سے کم 2 مسلمانوں کو گواہ بنائے کہ معلوم نہیں میں نے اپنی زندگی میں کب کلمہ کفر کہا ہوگا، میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں، میں تم کو گواہ بناتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، میں اللہ پر، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، میں مسلمان ہوں۔ جو کلمہ کفر میں نے آج تک کہے، جو مجھے یاد ہیں یا یاد نہیں، پتہ تھا یا نہیں، میں ان سب سے توبہ کرتا ہوں۔ تو کیا بن جائے گا؟ لیکن جو اب سے پہلے نماز روزے پڑھے تھے وہ ضائع ہو گئے، وہ دوبارہ اس کے اکاؤنٹ میں جمع نہیں ہوں۔ اس لیے کہ جو آدمی مرتد ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے، اس کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو دوبارہ زندگی شروع کریں، دوبارہ زندگی، اور آئندہ احتیاط کریں۔ اللہ مجھ کو بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت